دیکھیں ہمیں نا ہر وقت ایک تڑپ سی رہتی ہے کہ کوئی ہمیں آئے اور موٹیویٹ کرے، ہمیں متحرک کرے، جھنجھوڑے، ہمیں ہلائے جلائے، اور اس کے بعد ہم اپنے کام کی طرف لپکیں۔ عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہم دھکا اسٹارٹ چیزیں ہیں، لیکن کہ اس کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے ہاں کہیں بھی کسی بھی لیول پہ یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اور اس لیے اس ٹریننگ کے کمی کی وجہ سے کسی کو، اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے اچھے تھاٹ کو چینلائز کر کے ایکشنز تک لے کے جانا۔ سو موٹیویٹرز رول پلے کرتے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے۔ میرے پاس جو اس ٹائم بات ہے نا، وہ میں یہ خود سمجھتا ہوں پرسنلی کہ دنیا کی ساری موٹیویشنل ٹاک ایک طرف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 احادیث ایک طرف، اگر ان احادیث کو سمجھ کے ہم اپلائی کر لینا اپنی لائف پہ، تو میرا نہیں خیال کہ فردر ہمیں کسی بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا آج اگر گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو بندہ تھوڑا اس میں آ جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے، کل تو میرے پاس 50 روپے تھے، آج 30 روپے ہو گئے، تو اس کا مطلب میں تباہ ہو جاؤں۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ اسلام تو میٹیریلزم کا درس ہی نہیں دیتا، تو پھر بات کیا ہے اصل میں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کردار میں کتنا خوبصورتی پیدا کی ہے، کل اگر کوئی خامیاں تھیں اس میں تو اس کو کتنا بہتر کیا، آپ نے اپنی تعلیم میں، اپنے علم میں کتنا اضافہ کیا، آپ نے اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کرنا سیکھا ہے، اپنے جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس پہ کتنا کام کیا، اپنے نالج پہ کتنا کام کیا، پیرنٹس کے ادب پہ کتنا کام کیا، ٹیچرز کی رسپیکٹ پہ کتنا کام کیا۔ کل اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو آج اس میں بہتری لائے ہیں کہ نہیں لے کے آئے۔ یہ ہے اصل بات، کہ اگر آپ اپنے آنے والے کل کو، آج کو گزشتہ کل سے بہتر دیکھتے ہیں تو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر صاف زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ کل میں نے فلاں جگہ سے فلاں بندے سے بدتمیزی سے بات کی تھی، کیا آپ نے اس کو سیٹ کیا، اس چیز کو، اس کی معافی مانگی، اس کے لیے ندامت محسوس کی، اور آج آپ بہتر لیول پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آپ یہ کام نہیں کریں گے؟ ایک تو یہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری سکسیس۔ ہم دن میں کتنا اپنا ٹائم بے مقصد چیزوں پہ صرف کر دیتے ہیں جن کا ہمیں ایونچولی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ سکسیس کا بیسک پرنسپل یہی ہے، آپ کو کہا گیا کہ بہتری لے کے آنی ہے، اور ایک دن آپ کے پاس پیرامیٹر آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 6 مہینے بعد، کوئی سال بعد، ہمارے 6 ماہ بعد سیمسٹر ہوگا تو اس میں بہتری کا چیک کریں گے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اینول پیپر میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لانگ ٹرم پلاننگ تک، لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے جو شارٹ ٹرم پلان دیا ہے اس میں پر ڈے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، کہ ایک دن آپ یہ پیرامیٹر بناتے ہیں، اپنا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ایک دن، ایک رات میں نے سوچنا ہے کہ آج رات میں نے پچھلے دن سے بہتر کام کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ بھلا کرے، مصطفی صاحب کا، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ آپ ڈیلی رات کو نا ایک لے لیں، رجسٹر لے کے نا اپنے سارے کام اس دن کے لکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جو بے مقصد کام ہے نا ان کو کاٹ دیں، اور یہ کام آپ 7 دن تک کرتے رہیں۔ بے مقصد کام جیسے ہی سائیڈ پہ ہوں گے ان کے لیے اچھے کاموں کے لیے سلاٹ بن جائے گا۔ استعمال کریں، اچھے سے اچھے کاموں کے لیے، پڑھائی کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے استعمال کریں، پیرنٹس کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ تو 2 چیزیں ہیں، فرینکلی سمجھ لیں ان کو، تو یہ گر ہے اصل میں۔ میں بڑی لمبی چوڑی بات کیا کرتا ہوں، کوئی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ باتیں ایکسپلین کرتے، لیکن صرف یہ 10-15 منٹ کی بات تھی۔ کچھ حوالے سے یہ لازمی بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اچھی بات کو آگے پھیلائیں، تو یہ خود بھی سمجھیں اور باقیوں کو بھی بتائیں کہ آپ کے لیے کوئی لمبی چوڑے لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے موٹیویشن کے لیے۔ اگر آپ صرف یہ چینلائز کر لیں خود کو، یعنی 2 احادیث کے پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ سو آئی ہوپ اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی عمل کریں گے۔
میں بھی خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت گین کیا میں نے لائف میں تو ان پہ عمل کر کے کیا.